اللہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سب درود پڑھیے مل کے محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور یہ ذکر اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے جو انسان کو زندگی میں بھی حیات عطا کرتا ہے اور موت کے بعد بھی حیات عطا کرتا ہے. اور جہاں پر اتنے سارے مرحومین کے نام لیے گئے تو اس سے روایت میرے ایک ذہن میں آ گئی کہ ایک مرتبہ کسی نے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ مولا سے پوچھا، مولا کہ جب کوئی احصال ثواب منعقد ہوتا ہے یا جب احصال ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور جب کسی ایک مرحوم سے زیادہ یا مرحومہ سے زیادہ باقی مرحومین کے نام بھی شامل ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ توجہ ہے آپ کی. سوال دیکھیں کرنے والے کا، اور اپنی فضیلت بھی جانیے کہ آپ کس مقام پر اس وقت موجود ہیں. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ مولا اگر کوئی احصال ثواب کی مجلس منعقد ہو اور ایک سے زیادہ مرحومین مومن و مومنات اس سورہ فاتحہ میں شامل ہو جائیں، مولا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا کہ پہلے مرحوم یا مرحومہ کا نام اس چراغ کی مانند ہے جو 100 چراغوں کو روشن کرتا ہے. مولا نے کیا جواب دیا کہ پہلا نام، یعنی کہ آپ اپنی تعظیم دیکھیں، ہم اپنی حیات میں مجلس عزا میں آ کر ثواب کو سمیٹ رہے ہیں، اور جب ہم موت کی منزل پر پہنچ جائیں اور اس طرح سے اجتماعی مجلس عزا منعقد ہو تو جو پہلا نام ہے وہ اس چراغ کی مانند ہے جو 100 چراغوں کو روشن کرتا ہے. یہ مولا کا ارشاد ہے سامعین محترم. اور بات میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، کل اسلکم علیہ اجرا للمودۃ فی القربہ کیے، جذبہ مودت کے ساتھ جس انداز سے بیان کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سامنے محترم، یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ موت کا ذائقہ کیا ہے. اور اگر انسان موت کے ذائقے کو سمجھنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے مناجات مولا علی کو سمجھنا ہوگا. بھئی اگر موت کے ذائقے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کی مناجات کو سمجھنا ہوگا کہ مولا خدا سے کیا مناجات کر رہے ہیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ
میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ مناجات مولا علی کس طریقے سے موت سے جا مل رہی ہیں۔ یا اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جملے میں توجہ کیا آپ نے؟ یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، یا الہی تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو مولا کا یہ مناجات کا جو آخری جملہ اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے تو انسان موت کے ذائقے سے قریب ہو جائے گا۔ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کہہ رہے مولا، ہمارے لیے فرما رہے ہیں کہ یا الہی مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو انسان جب ویسا بن جائے گا جیسا خدا چاہتا ہے تو اس کو موت کا ذائقہ کیسا لگے گا؟ بھئی انسان جب بالکل ویسا بن جائے گا جیسا خدا چاہ رہا ہے تو موت کا ذائقہ کیسا بن جائے گا؟ بھئی میں طولانی گفتگو نہیں کر رہا، میں فقط موت کا ذائقہ سمجھا رہا ہوں۔ جب انسان خدا کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جب انسان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جب انسان قرآن کو بھی مانے گا، وارث قرآن کو بھی مانے گا، جب انسان تعلیمات خدا کو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو موت کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ بھئی یہی سوال تو امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا تھا۔ فضائل کا جملہ ہے کہ قاسم بیٹا تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا، چچا جان میں نے موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ تو معلوم ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہو سکتا ہے۔ کب؟ کہ جب انسان در اہل بیت پر آ جائے، جب انسان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائے، اور جب یہ انسان موت کی منزل پر پہنچتا ہے، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، جب یہ انسان موت کی منزل پر پہنچتا ہے تو میرے 11ویں امام سے یہ روایت ہے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میرے 11ویں امام سے یہ روایت منسوب ہے کہ جب ہمارا کوئی عزادار، جب ہم سے کوئی محبت کرنے والا، ہماری مجلسوں میں جانے والا، ماتم کرنے والا، زیارات پر جانے والا، مولا فرما رہے ہیں سامعین محترم، مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم سے محبت اور مودت کا دعویٰ کرنے والا ہمارا سچا عزادار جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے، ہماری نظر میں وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جس کو مردہ سمجھ رہے ہو وہ ہماری نظر میں زندہ ہے۔ اور مولا نے یہاں پر اپنے جملے کو تمام نہیں کیا، مولا نے کہا وہ کافر جو تمہارے سامنے چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، تمہارے سامنے کھا بھی رہا ہے، وہ تمہارے سامنے زندہ ہے، ہمارے سامنے مردہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو شخص محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مرا، وہ مرا نہیں، وہ شہید ہوا، وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوا۔ بھئی جبھی تو میرے 8ویں امام سے یہ روایت منسوب ہے۔ میرے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، مولا رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیے گا کہ میرے 8ویں امام یہ روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، فقط میرے مومن کا دل زندہ ہوگا۔ بھئی مولا ارشاد فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر شخص کا دل مردہ ہوگا
فقط مومن کا دل زندہ ہوگا. بھئی امام رضا نے بتا دیا شخص اور ہوگا، مومن اور ہوگا. اور مومن وہی ہوگا جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہوگی. بھائی مومن وہی ہوگا کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہوگی، جس کی زبان پر کلمہ علی ولی اللہ ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، مولا رضا ارشاد فرما رہے ہیں. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن تمام شخص مردہ ہوں گے، ہمارا سچا عزادار، ہمارا مومن زندہ ہوگا. اور آج کی مجلس اعزاں میں میں نے یہی جملے آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے ہیں کہ سامنے محترم، موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت کسی خوف کا نام نہیں ہے، بلکہ ماتم کرنے والے کے لیے موت دیدار علی ابن ابی طالب کا نام ہے. موت مولا علی علیہ السلام کے دیدار کا نام ہے. موت مولا سے ملاقات کا نام ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ربا وہ جو مولا کا چاہنے والا عزادار، مولا کا محبت کرنے والا ربا بھی موت کی منزل پر فائز ہو گیا. اب جیسے ہی ربا کا انتقال ہوا، اپنے وجود کو رکھیے گا جو آپ کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے. صلی علی محمد وآلہ. اور آپ ایک عزادار کی حیثیت سے، ایک عزادار کے لیے موت کا مقام کیا ہے، موت کا مرتبہ کیا ہے، وہ ربا نے بتا دیا اور ربا کے جنازے نے بتا دیا. ربا کا جب انتقال ہوا تو ربا کا جنازہ گزر رہا تھا. جیسے ہی ربا کا جنازہ گزرا تو جنازے کی گزرگاہ پر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا اور مولا علی دونوں موجود تھے. ربا کا جنازہ جا رہا تھا ان عام جنازوں کی طرح، جس طرح اور لوگوں کے جنازے جاتے ہیں اس طرح ربا کا جنازہ جا رہا تھا. جیسے ہی ربا کے جنازے کو جاتا ہوا دیکھا نا، ایک مرتبہ مولا علی رسول خدا سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا رسول خدا، یہ ربا کا جنازہ ہے، یہ ربا کا جنازہ ہے، اور یا رسول خدا یہ ربا مجھ سے محبت کرتا تھا. بھئی مرحومین کی مجلس ہے اور ہمیں بھی ایک دن موت کی منزل پر فائز ہونا ہے. میں مودت کے جذبے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا رسول اللہ یہ ربا مجھ سے محبت کرتا تھا. اب جو ربا کا جنازہ دفن ہونے کے لیے جا رہا تھا، ایک مرتبہ رسول خدا نے اس جنازے کو روکا، اس جنازے کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ اس جنازے کو واپس پلٹاؤ، اس جنازے کو واپس لے کے چلو. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم تو اس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنازے کو واپس پلٹاؤ. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ربا کو غسل و کفن میں دوں گا. اللہ اکبر. ربا کو غسل و کفن میں دوں گا. ربا کا جنازہ پلٹا، رسول خدا نے ربا کو غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا. اب جب رسول خدا نے جنازے کو غسل و کفن دیا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جنازہ لے کر چلو، اب جنازہ لے کر چلو. اب وہ جنازہ ربا کا جنازہ چلا. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں. اچھا ربا کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنی ربا کے جنازے میں درود کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. موت کی مجلس ہے. ربا کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہیں سامنے محترم.
جتنے درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ کسی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ربا کے جنازے میں اتنے لوگ تو نہیں ہیں, تو یہ درود کی اتنی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 70,000 ملائکہ, اللہ نے 70,000 ملائکہ ربا کے جنازے میں بھیجے ہیں, اور 70,000 ملائکہ کے دستوں کو بھیجا, اور ہر دستے میں 70,000 ملائکہ موجود ہیں. بھئی دیکھیے میں آپ کے احساس کو اور مرحومین کے وجود کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس منزل پر فائز ہیں. اس انداز سے تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں. اب وہ جنازہ قبرستان پہنچا, یہاں بھی اللہ کے نبی کو قرار نہ آیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ربا کو لحد میں اتاروں گا, ربا کو لحد میں اتاروں گا. اللہ کے نبی نے ربا کو لحد میں اتارا. اللہ کے نبی نے ربا کی قبر پہ مٹی کو ڈالا. اب واپس پلٹے. ایک مرتبہ مولا علی جانتے سب ہیں, بھئی مولا علی سوال کر رہے ہیں, مولا علی منصوبے جانتے سب ہیں, لیکن مولا علی بھی دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. ربا کی فضیلت دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا علی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ ربا کا جنازہ تو جا رہا تھا, آپ ربا کے جنازے کو جانے دیتے, آپ نے ربا کے جنازے کو پلٹایا, آپ نے ربا کو غسل و کفن دیا, 70,000 ملائکہ کے دستے اللہ نے ربا کے جنازے میں بھیجے, آپ نے ربا کو دفن کیا, آپ نے ربا کی قبر پر مٹی کو ڈالا. اے رسول خدا ذرا مشکل کو آسان فرمائیے, یہ ربا کو اتنے سارے اعزازات کیوں ملے؟ یہ ربا کو اتنے سارے اعزازات کیوں ملے؟ سامنے محترم اپنے وجود کو ذرا ایک مرتبہ معطر کیجئے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرائے اور مولا علی سے کہا علی جانتے ہو کہ ربا کو اتنے اعزاز کیوں ملے؟ کہا مولا ذرا آپ بتا دیجئے. ایک مرتبہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا علی ربا کو یہ سارے اعزازات اس لیے ملے کیونکہ ربا تجھ سے محبت کرتا تھا. بابا نے بلند نعرہ سلوات. یہ ربا کو اتنے سارے اعزازات اس لیے ملے کیونکہ ربا تجھ سے محبت کرتا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ جس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی محبت ہوگی اس کا جنازہ کوئی عام جنازہ نہیں ہوگا, اس کی موت کوئی عام موت نہیں ہوگی, بلکہ اس کی موت کا وہ مقام ہوگا کہ جو انسان کو قبر میں حیات عطا کرتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا الذی خلق الموت والحیات, کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا حیات کو بھی خلق کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. سامنے محترم ہماری زندگی میں ہماری حیات پہلے ہے, ہماری موت بعد میں ہے, لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے کہ انسان کی موت پہلے ہے. بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, انسان کی موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے. تو میں اللہ سے سوال کروں یا اللہ یہ کس حیات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات, یہ کس حیات کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے؟ تو عجب نہیں یہ جواب آئے یہ حیات نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بابا جی بلند سلوات. یہ حیات اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہے. کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ حیات وہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہے آخرت میں بھی زندہ رکھتی ہے. اب یہاں پر بہت سارے مرحومین مومن و مومنات کی مجلس ہے, میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا لیکن یہ جملہ سنتے جائیے گا. بھئی دیکھیے آج جن کے سارے ثواب کی مجلس ہے ان میں سے کوئی باپ کے منصب پر فائز ہوگا, کوئی ماں کے منصب پر فائز ہوں گے, کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے
کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بھئی حیا ذہن میں رکھیے گا، جو میں حیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے. کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہ یا اللہ میرے والدین پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے. بھئی یہ حیات سمجھا رہا ہوں، یہ حیات کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے. تو سامنے محترم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے، یہ رحم کی اپیل انسان کی حیات تک محدود ہے یا موت کے بعد بھی ہے؟ بے نقطہ دے رہا ہوں، قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ہے، یعنی کہ جو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رحم کی اپیل کر رہے ہیں، بھئی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہوں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو تلاوت کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جو یہ انسان اللہ سے رحم کی اپیل مانگ رہا ہے، کیا یہ رحم کی اپیل انسان کی حیات تک محدود ہے؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے تھا اور میں بھی مشکل میں گرفتار ہو گیا. اور جو شخص مشکل میں گرفتار ہو جائے مشکل کشا کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. مشکل کشا کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. تو میں یہ سوال کا جواب تلاش کرنے لگا کہ یہ جو انسان اللہ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے، یہ انسان کی حیات تک محدود ہے یا موت کے بعد بھی ہے؟ موت اور حیات کو سمجھیے گا. تو ایک کتاب نعیم الابرار، اس میں مجھے ایک واقعہ ملا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ایک قبرستان میں ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے. تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اس قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سمجھا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ عیسیٰ دوبارہ گزرے. تو حضرت عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ جس قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا اسی قبر پر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اسی قبر پر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. حضرت عیسیٰ بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے یا اللہ ذرا میری مشکل کو آسان فرمائیے. کچھ سال پہلے اسی قبر پر تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، اب اس قبر پر تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اپنے وجود کو سمجھیے جو آپ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، جو اپنے مرحومین کو آپ بھولنے نہیں دیتے، اور یہ مجلسیں آپ کو یہ موقع دیتی ہیں کہ اپنے مرحومین کو آپ حیات عطا کریں. تو اللہ کا کیا جواب آیا؟ اللہ کا یہ جواب آیا، عیسیٰ جب یہ شخص مرا تو بہت گنہگار تھا، لیکن جب یہ شخص مرا تو اس کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی تھی. جیسے ہی اس بچے کی موت واقع ہوئی تو کچھ ہی ایام کے بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی. اب جیسے ہی بیٹے کی ولادت ہو گئی، اس کی زوجہ جو اسلام سے بہت لگاؤ رکھتی تھی اس نے اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات دینا شروع کی. اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس نے اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات دینا شروع کی، اور عیسیٰ جیسے ہی اس بچے کی زبان پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا کی رحمت کو جوش آیا اور وہ عذاب رحمت میں بدل گیا. صلی اللہ محمد. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد. وہ عذاب رحمت میں بدل گیا. تو سامنے محترم یہاں پر آپ کے مودت کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ ہدیہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اس کی ماں نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا تھا. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ اس کی ماں نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا تھا تو مرنے والے کی قبر کا عذاب کم ہو گیا. یہ ماں تو ناد علی بھی سکھاتی ہے.
اس کی ماں نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا تھا، یہ ماں تو مجلس عزا میں لے کر بھی آتی ہے۔ اس کی ماں نے تو فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا تھا، یہ ماں تو ماتم کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ اس کی ماں نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا تھا، یہ ماں تو کربلا بھی لے کر جاتی ہے۔ اس کی ماں نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا تھا، یہ ماں تو نعرہ حیدری لگانا بھی سکھاتی ہے۔ بھئی معلوم کیا ہوا کہ اس کی بسم اللہ، یعنی کہ اس ماں نے فقط موت کے بعد عذاب کو کم کیا، ہماری یہ ماں ہمیں دنیا میں بھی موت سے بچاتی ہے اور موت کے بعد بھی حیات عطا کرتی ہے۔ ہماری یہ ماں ہمیں زندگی میں بھی حیات عطا کرواتی ہے اہل بیت کے وسیلے سے، اور موت کے بعد بھی ہمیں حیات عطا کرتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کیا شعر کا، بھئی موت اور حیات کی بات آ رہی ہے، شاعر نے کیا کہا کہ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے۔ بھئی بات ابھی دنیا کی بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ہماری یہ ماں ہمیں دنیا میں بھی حیات عطا کرتی ہے اور موت کے بعد بھی حیات عطا کرتی ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے۔ بھئی دیکھیں شاعر بڑا سمجھدار ہے منصور بھائی، شاعر نے فقط دنیا کا ذکر نہیں کیا اور نہ فقط آخرت کا ذکر کیا، شاعر نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ تو یہ وہ حیات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو عطا کر رہا ہے۔ اور سامنے محترم یہ حیات کا سلسلہ رکا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حیات کی، جہاں پر مرنے والے کی حیات کا تذکرہ آ رہا ہے، تو وہاں پر اس حیات کے لیے مجلسیں ہی کیوں ضروری ہیں؟ بے اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیں کہ ہمارے والد محترم کا چہلم ہے، کیا ہم گھر کے کچھ لوگ بیٹھ کر ان کے بارے میں گفتگو کر لیں تو کیا ان کو ایصال ثواب منتقل ہو جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجلسیں مرنے والے کو کیسے حیات عطا کرتی ہیں؟ بس یہ جملہ سنتے رہیے گا کہ یہ مجلسیں ایصال ثواب کیوں ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ یہ مجلس ایصال ثواب اس لیے ضروری ہے کہ میرے چوتھے امام سے یہ روایت ہے، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرے چوتھے امام سے یہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے کائنات پر نظر ڈالی تو ہم اہل بیت کو منتخب کیا۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہمارے مرحومین کو کس طریقے سے قبر میں عروج عطا کر رہی ہیں، یہ ذکر کیسے ان کو معراج قبر میں عطا کر رہا ہے۔ تو میرے چوتھے امام سے کیا روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تخلیق کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو یہ اختیار دیا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو منتخب کریں، ہم اپنے چاہنے والوں کو منتخب کریں۔ چوتھے امام سے یہ روایت منسوب ہے کہ ہم نے جب کائنات پر نظر ڈالی تو ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا ہے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کائنات پر نظر ڈالی تو ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں مولا کا جملہ ہدیہ کروں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا وہ جملہ محسوس کریں گے۔ مولا نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے ہمیں منتخب کیا، ہم نے اپنے لیے اپنے عزاداروں کو منتخب کیا۔
مولا سے روایت ہے، مولا ارشاد فرما رہے سامعین محترم، مولا کے جملے کو اس انداز سے آپ نے محسوس کرنا ہے. اور میں تو جہاں مجلس پڑھوں دنیا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ عزادار کو اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مقام پر، کس منزل پر فائز ہیں. اپنے مقام کو عزادار نے کبھی ہلکا نہیں تصور کرنا، کیونکہ میرے مولا یہاں پر نہیں رکے. مولا نے کہا کہ ہمارا سچا عزادار، محسوس کریں گے جملہ میں کیا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مولا سے منسوب جملہ. مولا نے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے کہا. مولا نے کہا کہ ہمارا سچا عزادار ہم سے ہے. یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. مولا کیا ارشاد فرما رہے کہ ہمارا سچا عزادار ہم سے ہے. بھئی دیکھیے تھوڑا سا ذرا آپ کو میں پیچھے لے کے چلتا ہوں تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہاں پر چوتھے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا سچا عزادار ہم سے ہے. تو یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کروں کہ جو نبی سے ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو نبی سے ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اسے حسین کا سچا عزادار کہتے ہیں. یہ مقام سامعین محترم، یہ وجود امام حسین علیہ السلام ہے، یہ قربانی امام حسین علیہ السلام ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ مجلس، یہ ذکر، یہ کالا لباس، یہ نوحہ، یہ ماتم انسان کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ انسان کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ جہاں پر امام حسین کے وجود کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر ہم جو یہ مجلس منعقد کرتے ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قرآن کو بھی بچایا، کلمے کو بھی بچایا، وہاں پر ان مجلسوں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بھی بچایا، انسانیت کو بھی بچایا. اور سامنے محترم یہی تو معیار ہے نا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا سنی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. اس لیے جب ایک ہندو شاعر نے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجلسیں مرنے والے کو کیسے معراج عطا کرتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر اس کی تفصیلی گفتگو میں جاؤں گا، لیکن یہ جملہ سنتے رہیے گا. میں نے کہا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. اس لیے جب ہندو شاعر نے پورا کربلا کے واقعے کو پڑھا، کربلا کی قربانی کو پڑھا ایک ہندو شاعر نے، تو ہندو نے، دیکھیں وہ ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن انسان ہے. جب ہندو شاعر نے واقعہ کربلا کو پڑھا تو یہ کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئی، میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ ذکر انسان کو حیات عطا کر رہا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کیا کہ اس عورت نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا تھا، آپ تو اس مجلس اعزاء میں آ کر اپنے مرنے والے کو کیا کیا ہدیہ کر رہے ہیں. یہ مجلسیں کیسے مرحومین کے لیے باعث سکون ہیں، کیونکہ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا سے یہ روایت ہے، دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجلسیں کیوں ضروری ہیں، آئیں ہم بتاتے ہیں یہ مجلسیں کیوں ضروری ہیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر مجلس اعزاء منعقد ہوتی ہے وہاں پر
اللہ تعالیٰ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ رسول خدا کے جملے ہیں, یہ علی عدنان زیدی کے جملے نہیں ہیں, یہ رسول خدا کے جملے. اور اپنے وجود کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کس معراج پر موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر عزاداری کی معراج آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن موت کے حوالے سے یہ جملہ سنتے جائیں کہ رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس جگہ پر مجلس عزا منعقد ہوتی ہے وہاں پر ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے, ایک وہ اور وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ اشخاص ہوتے ہیں جو مجلس عزا سن رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس وقت آپ جس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس ہمتن گوش ہو کے مجلس سن رہے ہیں, آپ کے وجود میں اضافہ کرنے کے لیے رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس مقام پر مجلس عزا منعقد ہوتی ہے وہاں پر ایک تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اہل بیت تو ہر مجلس میں ہوتے ہیں, اہل بیت کے بغیر تو مجلس مکمل نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر مجلس منعقد ہو وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. اب مجلس کی قدر و قیمت آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے, کہ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے واپس عرش کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ فرشتے واپس عرش کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو جو فرشتے مجلس عزا میں نہیں آئے ہوئے ہوتے, اللہ اکبر, جو فرشتے مجلس عزا میں نہیں آئے ہوئے ہوتے وہ ان فرشتوں سے محبت. دیکھیے آپ بھی کہیں سے آتے ہیں, اگر کسی ایسے مقام سے آتے ہیں جہاں پر آپ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہوں تو آپ کے محبت کرنے والے پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہی احوال فرشتوں کا ہے. اب جب فرشتے مجلس سے, فرش عزا سے واپس عرش کی طرف جاتے ہیں تو وہ باقی فرشتے, وہ ملائکہ جو مجلس عزا میں نہیں آئے ہوتے, وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو مجلس عزا میں آئے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. تو وہ فرشتے جو مجلس عزا سے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم مجلس سے بہت توجہ, آپ لوگ بہت غور سے, باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں بہت غور سے سن رہے ہیں, آپ سب لوگ اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد. شکریہ, بہت آپ کی محبت کا شکریہ. اچھا, تو وہ فرشتے ان فرشتوں کا جواب دیتے ہیں کہ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام سے آ رہے ہیں. تو وہ فرشتے جو مجلس عزا میں نہیں آئے تھے وہ سوال کرتے ہیں کہ تم مجلس سے تو آ رہے ہو لیکن تمہارا وجود اتنا معطر کیوں ہے, تمہارا وجود اتنا معطر کیوں ہے, تمہارے وجود سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ آئی تھی, جو اس سے پہلے کبھی نہ آئی تھی. تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم مجلس میں گئے تھے اور جو مجلس میں مومنین اور مومنات بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے جیسے ہی نعرہ حیدری کی صدا کو بلند کیا, انہوں نے جیسے ہی درود کی صدا کو بلند کیا, انہوں نے جیسے ہی سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا, وہ تمام الفاظ آپس میں مل گئے اور انہوں نے ہمارے وجود کو معطر کر دیا. انہوں نے ہمارے وجود کو معطر کر دیا. یعنی کہ جو آپ یہ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر رہے ہیں, آپ جو یہ نعرہ حیدری کی صدا کو بلند کر رہے ہیں, آپ جو یہ درود کی صدا کو بلند کر رہے ہیں, یہ فقط آپ کے وجود کو معطر نہیں کر رہے, فرشتوں کے وجود کو بھی معطر کر رہے ہیں. تو مجھے یہ کہنے دیجیے گا کہ جو ذکر فرشتوں کے وجود کو معطر کر دے وہ ہمارے مرنے والے کے وجود کو کتنا معطر کرے گا. جو ذکر فرشتوں کے وجود کو معطر کر دے. اچھا, جملہ یہاں ختم نہیں ہوا. وہ فرشتے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اس خوشبو میں رنگنا ہے, ہمیں بھی اس خوشبو سے ملبوس ہونا ہے. جو خوشبو تمہارے وجود کے اندر آ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس خوشبو کا حصہ بن جائیں. تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی مجلس تو ختم ہو گئی, فرش عزا کی اہمیت, ذکر کی اہمیت, بھئی دیکھو مجلس تو ختم ہو گئی
لیکن فرش عزا ابھی بچھا ہوا ہوگا. فرش عزا ابھی بچھا ہوا ہوگا. تم جاؤ اور اپنے وجود کو مس کرو فرش عزا سے, تمہیں ویسے ہی خوشبو ملے گی جیسے ہمیں ملی ہے. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد والے. تمہیں بھی وہ خوشبو ملے گی جو ہمیں ملی ہے. یہ مجلس عزا کی برکت ہے جو ہمارے وجود کو ہماری زندگی میں حیات عطا کر رہی ہے, اور ہمارے مرنے والے کو قبر میں حیات عطا کر رہی ہے. سامعین محترم, یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, اور بہت اہم جملہ ہے, آج کی مجلس کا پیغام ہے کہ کسی بھی مجلس عزا میں اور کسی بھی مجلس عزا کو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ مجلس عزا کس قبولیت کی منزل پر ہے, بلکہ انسان اپنے وجود کو یہ سمجھے کہ اس مجلس عزا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. شیخ صدوق کی روایت, اس میں ایک شخص, آخری جملہ فضائل کا, پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے, اور یہیں پر ہی موت اور حیات کے فلسفے کو بھی آج تک کے لیے ختم کرنا چاہوں گا. یہ مجلس عزا کی کیا اہمیت ہے کہ ایک شخص کربلا میں روزانہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کرتا تھا, لیکن جب صدام کا دور آیا اور وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ظلم و ستم بڑھنے لگے, تو اس شخص کو بھی اس مجلس عزا کی قیمت بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا قیمت ہے آپ کی, ہماری اور ہمارے تمام مرحومین کی. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ موت کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دیا کہ اپنے ذائقے کو یا تو اس طرح سے کڑوا بنا لو یا فرش عزا پر آ کر میٹھا بنا لو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں روزانہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کرتا تھا, تو جب وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو پتہ لگا کہ میں روزانہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جاتا ہوں, تو انہوں نے مجھے کربلا سے باہر نکال دیا. مجلس کی اہمیت, عزادار کی اہمیت, مرنے والے کی اہمیت, کیا مقام ہے آپ کا, اور امام حسین علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کو. اس شخص نے کہا کہ مجھے کربلا سے باہر نکال دیا گیا. اب آپ اپنے وجود کو سوچیں کہ اگر آپ روزانہ کسی مجلس میں جاتے ہوں اور کچھ ایسی پابندیاں لگ جائیں کہ آپ مجلس اعضاء میں نہ آ سکیں, تو آپ کا وجود کتنا گھبرائے گا, کتنا پریشان ہوگا. وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے کربلا سے دور نکال دیا گیا اور میں تڑپتا رہا, میں روتا رہا کہ میں حرم امام حسین علیہ السلام سے دور ہو گیا. اللہ اکبر. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تڑپتا رہا, میں پریشان ہوتا رہا کہ میں مولا کے حرم سے دور ہو گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں غشی کے عالم میں چلا گیا, روتے روتے میں غشی کے عالم میں چلا گیا. جملہ محسوس کیجئے گا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں روتے روتے غشی کے عالم میں چلا گیا, اور میں اتنا رو رہا تھا کہ جب میں غشی کے عالم میں گیا تو میرے خواب میں امام حسین علیہ السلام آئے. مولا نے اس کو روتے ہوئے دیکھا. مولا جانتے تھے وہ کیوں رو رہا ہے. مولا نے اس کو روتے ہوئے دیکھا اور کہا, اے میرے چاہنے والے, اے میرے عزادار, کیوں اتنا روتا ہے, کیا بات ہے. مجلس عزا کی اہمیت, آج کے مجلس کا پیغام, آپ کے مرنے اور ہمارے مرحومین کا کیا معیار ہے. یہ موت ڈرنے کا نام نہیں ہے, میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا. موت گھبرانے کا نام نہیں ہے, موت دیدار اہل بیت کا نام ہے. موت سے کبھی کوئی نہ گھبرائے. تو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے, اے میرے عزادار, تو اتنا روتا کیوں ہے. کہا, مولا میں آپ کا سچا عاشق ہوں, مولا میں آپ کا سچا عزادار ہوں, مولا آپ کا ماتمی ہوں, مولا علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں, مولا میں روزانہ آپ کے حرم مقدس کی حاضری دیتا تھا, مولا مجھے آپ کے حرم سے دور کر دیا گیا, مولا مجھے آپ کے حرم سے نکال دیا گیا, مولا میں آپ کے حرم سے دور ہو گیا.
ایک مرتبہ اب مولا کا جملہ سنیں اور اپنے وجود کی قیمت کا اندازہ کریں. جب مولا نے جملہ سنا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہے میرے عزادار تجھے گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو عزادار ابھی کربلا نہیں جا پا رہے یا جو عزادار کربلا جانا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے کربلا نہیں جانا چاہ رہے, مولا ان کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں. مولا نے کہا ہے میرے عزادار تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ تو میرا سچا عزادار ہے. اللہ اکبر. میں نے یہ کتابوں میں پڑھا کہ جس مجلس عزا میں فضائل میں گریہ بلند ہو جائے سمجھ لو کہ وہ مجلس عزا قبول ہے. اس نے جب مولا کے سامنے وہ گریہ کر رہا تھا مولا نے اس سے ارشاد فرمایا, مولا نے کہا ہے میرے عزادار تجھے گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج میں تجھے ایک پیغام دے رہا ہوں, جا اور جا کر میرے عزاداروں کو بتا دے. کہا مولا کیا پیغام ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا میرے سچے عزاداروں کو یہ پیغام بتا دے کہ جس مقام پر, توجہ رکھیے گا, جس مقام پر میرا سچا عزادار جس مقام پر میرا ذکر منعقد کر لے سمجھ لو کہ وہی مقام حرم امام حسین علیہ السلام ہے. میرا عزادار جس مقام پر مجلس عزا کو سچے دل سے منعقد کر لے سمجھ لو کہ وہ مقام حرم امام حسین علیہ السلام ہے. تو اس وقت ہم شہدائے کربلا انچولی میں موجود نہیں ہے, یا آپ دنیا کے کسی موقع دنیا میں کہیں بھی یہ مجلس سن رہے ہیں, فقط ہم اس مقام پر موجود نہیں ہیں, یہ ظاہری مقام ہے, اصل میں تو یہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی آن کو قربان کر دیا. آپ نے گریہ کی صدا کو بلند کیا, مجلس قبول ہو گئی. یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کا ننھا علی اصغر بھی شہید ہو گیا, جن کی بیٹی سکینہ بھی شہید ہو گئی. اور میں یہ جملہ ہدیہ کروں عزاداروں, بہنوں کو بھائی سے بہت پیار ہوتا ہے اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو تکلیف کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا. خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. لیکن یہ جملہ سنتے جائیے گا کہ عزاداروں آج میں نے یہاں پر بہت سارے مرحومین کے نام لیے, میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے تمام مرحومین کا جنازہ بہت بہتر انداز سے اٹھا ہوگا. آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ مستورات میری آواز سن رہی ہیں, مستورات کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ یہاں پر میرے سامنے اتنے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آج جب بھی رونا چاہیں اپنے سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کی صدا کو بلند کر کے یا حسین کی صدا کو بلند کر کے آپ گریہ کر سکتے ہیں. عزاداروں آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ کو بتاؤں رونے پر پابندی تو سکینہ پر تھی. رونے پہ پابندی تو سکینہ پر تھی. عزاداروں تاریخ بیان کرتی ہیں کہ سکینہ جب بھی رونا چاہتی شمر منہ پہ تماچے مارتا. سکینہ جب بھی رونا چاہتی شمر منہ پہ تماچے مارتا. ایک مرتبہ, چھوٹے بچے والوں میری طرف دیکھیے گا, ایک مرتبہ سکینہ رو کے بھائی سید سجاد سے کہتی, اے بھائی سید سجاد, اے بھائی سید سجاد, اے بھائی سید سجاد, شمر سے کہو تماچے مارے تازیانے نہ مارے. تماچے مارے تازیانے نہ مارے. عزاداروں اس انداز سے سکینہ کا نام آ گیا. عزاداروں یہ وہی سکینہ ہے نا کہ جس کی پھوپھی زینب ہے. عزاداروں جس کی پھوپھی زینب ہے. دو جملے سنتے جائیے گا مسائل کے. عزاداروں یہاں پر مستورات بھی موجود ہیں اور مقتل امام حسین علیہ السلام کی روایت آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. عزاداروں خولی بیان کرتا ہے, خولی بیان کرتا ہے کہ جب کربلا ہو گئی اور کربلا میں ہم نے تمام مستورات کی چادروں کو چھین لیا تو عزاداروں ایک مرتبہ خولی کہتا ہے کہ ہمیں دور سے ہمیں خیمہ نظر آیا اور ہمیں محسوس ہوا کہ اس خیمے میں کوئی خاتون ہے جو اونچی آواز میں گریہ کر رہی ہے.
مقتل امام حسین کی روایت. خولی کہتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو اونچی آواز میں گریہ کر رہی ہے. عزاداروں ایک مرتبہ خولی بیان کرتا ہے کہ میں جیسے ہی اس خیمے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک خاتون ہے, اس نے اپنے سر پہ چادر کو لیا ہوا ہے. خولی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے قرار نہ آیا, میں نے سوچا کہ اس عورت کی چادر کو اتاروں گا. یہی حق ہے گریہ کرنے کا, یہی حق ہے. خولی کہتا ہے مجھے قرار نہ آیا, میں نے سوچا اس عورت کی چادر کو اتاروں گا. عزاداروں خولی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے اس عورت کی چادر پر ہاتھ ڈالا. عزاداروں خولی بیان کرتا ہے کہ یہاں سے میں چادر کو کھینچتا ہوں, وہاں سے وہ کھینچتی ہے, یہاں سے میں کھینچتا ہوں. عزاداروں ارے ماؤں بہنوں والوں, ایک مرتبہ خولی بیان کرتا ہے کہ اس عورت میں اتنی طاقت پتہ نہیں کہاں سے آئی کہ چادر میرے ہاتھ میں نہ آئی. عزاداروں ایک مرتبہ خولی بیان کرتا ہے کہ میں نے کربلا کی زمین سے ایک پتھر کو اٹھایا. یہ کوئی ہلکا جملہ ہے. خولی کہتا ہے میں نے کربلا کی زمین سے ایک پتھر کو اٹھایا. عزاداروں خولی کہتا ہے میں نے پتھر کو اٹھایا, اس عورت کو مارا. ایک مرتبہ اس عورت کی پیشانی سے خون جاری ہوا. اس عورت نے فرات کے کنارے یہ صدا بلند کی, عباس. یہی حق ہے گریے گا. اس عورت نے صدا بلند کی, عباس تیری بہن کی زینب کی چادر کو چھین لیا گیا, تیری بہن زینب کو چادر کو چھین لیا گیا. عزاداروں یہ وہی جناب زینب ہے نا. آج جو میں نے اتنی عزاداری کی بات کی, آج جو میں نے اتنی مجلس کی بات کی, آج جو میں نے اتنی مرحومین کی بات کی, عزاداروں یہ جو عزاداری زندہ ہے نا, عزاداری کو زندہ کرنے کے لیے جناب زینب کا ہاتھ ہے. وہ جناب زینب, دو جملے سنیے گا, وہ جناب زینب کہ جن کی کوئی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی تھی. وہ جناب زینب کہ جن کی کوئی بھی نماز شب قضا نہ ہوئی. عزاداروں میں نے بہت سوچا, میں نے بہت پڑھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جناب زینب کی کوئی نماز شب قضا نہ ہوئی. حسین علیہ السلام مقتل کی طرف روانہ ہونے لگے, نہ آپ کو علی اکبر نظر آتا ہے, نہ آپ کو عباس نظر آتا ہے, نہ آپ کو حضرت قاسم نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے گریہ کیا اور میرے مولا نے کہا عباس جب تم جا رہے تھے میں موجود تھا, علی اکبر تم جا رہے تھے میں موجود تھا, قاسم تم جا رہے تھے میں موجود تھا, اب حسین جا رہا ہے کوئی موجود نہیں. حسین جا رہا ہے کوئی موجود نہیں. عزاداروں آخری جملے, ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ بلند ہوا, ایک مرتبہ جناب زینب نے صدا بلند کی, بھائی حسین پریشان نہ ہو, بھائی تمہاری بہن زینب ابھی زندہ ہے, بھائی میں تمہیں سوار کراؤں گی. آخری جملہ عزاداروں, جس نے گریہ کیا. عزاداروں آخری جملہ, ایک مرتبہ جیسے ہی مولا ذوالجنیح پر سوار ہوئے, ایک مرتبہ مولا گریہ کرتے جاتے ہیں اور جناب زینب سے کہا اے بہن زینب اپنے بھائی حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا. اے بہن زینب اپنے بھائی حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا. عزاداروں سن سکیں گے, عزاداروں جناب زینب کی کوئی بھی نماز شب قضا نہ ہوئی تھی, لیکن عزاداروں کربلا سے پہلے کی نماز شب میں اور کربلا کے بعد کی نماز شب میں ایک فرق تھا کہ جب بھی جناب زینب کربلا سے پہلے نماز شب پڑھتی تو کھڑے ہو کر پڑھتی, کربلا کے بعد پڑھتی تو بیٹھ کر پڑھتی, کربلا کے بعد پڑھتی تو بیٹھ کر پڑھتی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اے شہزادی زینب آپ کربلا کے بعد بیٹھ کے نماز شب کیوں پڑھتی ہیں؟ عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب نے ماتم کیا, گریہ کیا اور کہا سننا چاہو گے, ارے کربلا کے بعد مجھے اتنا سا کھانا ملتا ہے, مجھے اتنا سا پانی ملتا ہے, ارے میں وہ کھانا اور پانی
بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. ارے ذہنم میں اتنی طاقت نہیں. واہ غربتا لوٹ گئی زیادہ لوٹ گیا کمبے رسول الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا الہی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی جو بھی ذکر منعقد کیا گیا ہے, جو بھی فضائل و مسائل, قرآن کی تلاوت, جو بھی صلوات و سلام پڑھے گئے ہیں, یا الہی اس کا ثواب ہمارے تمام مرحوم مومن و مومنات کی روح کو ایصال فرما. یا الہی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے گا ان تمام تر مرحومین کے لیے جن کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے الفاتحہ. صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.